آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور آج ہم آخری افطار انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ رمضان بندے کی زندگی میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور بہار کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ درختوں کے وہ پتے جو جھڑ چکے ہوتے ہیں اور وہ سبزہ کہ جو آپ کو دنیا میں بظاہر مفقود دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ پھر جنم لے لیتے ہیں اور ہر طرف خوبصورتی ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے جو دلوں کو لبھا رہی ہوتی ہے، آنکھوں کو بھا رہی ہوتی ہے۔ بالکل یہی والی صورتحال رمضان المبارک کی سال بھر کے 12 مہینوں میں ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کی ایک بہار ہوتی ہے، ہر بندے کا دل نیکی کی جانب مائل ہوتا ہے اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جا سکیں، لیکن رمضان المبارک جب گزر جاتا ہے اور کتنی دیر میں فرق آتا ہے یہ بھی آپ کو عرض کروں گا کہ رمضان المبارک جب گزر جاتا ہے تو صورتحال بالکل اسی طرح سے ہو جاتی ہے کہ جس طرح رمضان المبارک سے جو پچھلا وقت تھا اس میں تھی۔ آج ہی آپ مشاہدہ کیجئے گا کہ جب اعتکاف ختم ہوگا، حاجی اذان ہوگی، نماز ہوگی اور نماز کے بعد اعتکاف کرنے والے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے تو اس کے بعد اگلی نماز یعنی عشاء کی نماز اگر آپ دیکھیں گے تو 1.5 سے 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد ہوتی ہے، اور اس 1.5 سے 2 گھنٹے میں کتنا بڑا انقلاب آ رہا ہوتا ہے اور کتنا لوگوں میں فرق آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا، عشاء میں آنا پڑے گا اور عشاء کی نماز کا حصہ بننا پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انتہائی قلیل لوگ ہوں گے کہ جو مسجد کا رخ کر رہے ہوں گے۔ ابھی بہت لمبا وقت نہیں گزرا، رمضان کو بہت لمبا وقت نہیں گزرا، صرف 1.5 سے 2 گھنٹے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ رمضان سے جو چیز حاصل کرنا چاہیے تھی آپ نے بار بار رمضان میں ایک آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھو، تم سے پچھلوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا مقصود کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ قربت بندے کو حاصل ہو جائے کہ جس کے ذریعے اس کا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے، اس کی زندگی کی شاہراہ سیدھی ہو جائے اور منزل کا تعین ہو جائے، بندہ اپنے ہدف کا تعین کر لے۔ یاد رکھے بے منزل دنیا میں چلنے والا ہمیشہ ادھر سے ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اگر اہداف کا تعین نہ کیا جائے اور درست تعین نہ کیا جائے تو کبھی بھی بندہ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ ہدف کیا ہو سکتا ہے بندہ مومن کا، مسلمان کا؟ اس دنیا میں ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ متقی بن جاؤ۔ روزے کس لیے رکھوانا چاہتے ہیں؟ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور دوسرے الفاظ میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سے اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر بنا لو، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بنا لو، اور وہ کیفیت بناؤ کہ جس میں تمہیں اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ مطلوب اور مقصود ہو۔ اور جب ایسا ہو جائے تو بندہ پھر نیکی کی شاہراہ پر دوڑ لگاتا ہے اور دوڑتا چلا جاتا ہے
اور جب یہ دوڑ لگ رہی ہوتی ہے تو بندے کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا دوڑے لگاؤ، وقت انتہائی قلیل ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، کب ختم ہو جائے گا کچھ نہیں پتا، زندگی کتنی ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، ہر روز خبریں آتی ہیں، وہ تھا وہ نہیں ہے، یہ ہے اور کل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں، بڑھاپے میں بھی لوگ جا رہے ہیں، نوجوانی میں بھی لوگ جا رہے ہیں، ایک دن کا بچہ بھی ماں باپ سے رخصت ہو جایا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے اس دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنی مہلت اور کتنی مدت باقی ہے، کتنا وقت باقی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ کیا آہستہ نہیں چلنا، دوڑیں لگانی ہے، آپ نے اسپیڈ دکھانی ہے، جلدی کرنی ہے۔ کن چیزوں کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی جو یہ کہہ لیں کہ مغفرت ہے اس کی طرف اور جنت کی طرف۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ وہ جنت کہ جس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک کے ہے۔ آج سائنس یہ جو فاصلہ ہے اس کو ناپنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس زمانے میں ہم اسکولوں میں جایا کرتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی میں ہماری زمین ہے، زمین کا ایک سورج ہے اور چند سیارے ہیں، وہ بتائے جا رہے ہوتے تھے۔ آج جائیے سائنس کے کسی اسٹوڈنٹ سے سوال کیجئے کہ نظام شمسی اس دنیا میں کتنے ہیں، تو وہ کہے گا لاکھوں کروڑوں ہیں، گنتی کوئی نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہوتا ہے فلاں ستارہ فلاں ستارہ، یہ سورج جس کو ہم سورج کہتے ہیں یہ بھی حقیقت میں ستارہ ہی ہے، یہ اتنے لاکھ کلومیٹر، یہ اتنے کروڑ کلومیٹر، یہ اتنے ارب کلومیٹر ہماری زمین سے دور ہے، اور نہ جانے کتنے نظام شمسی اس کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ اور کہاں وہ عرش ہے، کہاں وہ آسمان ہے کہ جس کی جانب اللہ رب العزت اشارہ کرتا ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑے لگاؤ کہ جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت وقت باقی ہے، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس کافی بھاری مدت ہے، کافی وقت ہے، کافی میرے پاس وقت موجود ہے کہ جس میں آخر کار نیکی کی طرف پلٹ آؤں گا، آخر کار میں اپنے راستے کو سیدھا کر لوں گا، یہ حاصل کر لوں، یہ حاصل کر لوں، یہ حاصل کر لوں۔ اور جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں بالکل سیدھا ہو جاؤں گا، میں اپنی اصلاح کروں گا، میں نیکی کے راستے پر چلوں گا، اور آخری وقت میں اپنے آپ کو اتنا نیک بنا لوں گا کہ اللہ رب العزت کو اللہ اکبر راضی کر لوں گا۔ یاد رکھ لیجئے، بندے کو پتہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنے میں جلدی کر لو، نیکی کرنے میں جلدی کر لو، اس سے پہلے کہ فتنے جو ہیں شب تاریخ کے مختلف جو آپ یہ کہہ لیں کہ حصے ہوتے ہیں ان کی طرح جوک در جوک جو ہے وہ تمہاری طرف آنے لگے۔ جس طرح رات کے حصے ہوتے ہیں، اندھیری رات، انتہائی شدید اندھیری رات، ایک حصہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں رات کا، دوسرا حصہ رات کا، تیسرا حصہ رات کا، جو ایک کے بعد دوسرے یکے بعد دیگرے آ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کرنے میں جلدی کر لو اس سے پہلے کہ فتنے امڈ آئیں، اور اس طرح آئے کہ جس طرح شب تاریخ کے مختلف حصے یکے بعد دیگرے آ رہے ہوتے ہیں۔ صبح میں بندہ مومن ہوتا ہے، شام کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کافر ہوتا ہے،
اور اگر شام کو بندہ مومن ہو تو صبح کو بندہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کس طرح سے؟ یہ اس طرح سے کہ تھوڑے سے مفاد کے پیچھے، اپنے دنیاوی فائدے کے پیچھے وہ اللہ کے دین کو بیچ ڈالتا ہے، اللہ کے دین کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ماحول بننے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا معمول کیا تھا بھلا؟ آپ نے وہ معروف حدیث سنی ہوگی، معروف حدیث آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنی ہوگی کہ جس میں صحابی عتبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز کو بیان کرتے ہیں نا، عصر کی نماز کو بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر ادا کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر کی جانب چل پڑتے ہیں۔ یہ جو کام تھا یہ معمول سے ہٹ کر تھا۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی اذکار نماز کے بعد کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ جو کام ہے یہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ اور معمول سے ہٹ کر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آگے خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب آپ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھر کی طرف چلے گئے اور جب آپ واپس آتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم تعجب سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ معمول تو اللہ کے نبی کا نہیں ہے، تو آج یہ صورتحال کیوں بنی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تعجب کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم تعجب کرتے ہو؟ تو وجہ یہ تھی کہ نماز کے بعد میرے ذہن میں کچھ مال کا خیال آیا، سونے کا یا چاندی کا کچھ حصہ، ایک ڈلی جو میرے گھر پر رکھی ہوئی تھی، اللہ اکبر، وہ میرے ذہن میں آئی اور میں فوری طور پر اپنے گھر کی طرف دوڑا کہ میں دوڑ کر اسے لوں اور لے کر اسے اللہ کے راستے میں شام ہونے سے پہلے خرچ کر دوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نیکی کے حصول کے لیے، اللہ کے راستے میں نیکی کرنے کے لیے اتنی دیر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا کہ معمول کے مطابق جو ہے وہ اپنے اذکار مکمل کر لیے جائیں۔ معمول کے مطابق جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اذکار مکمل کرنے کے بعد گھر کی طرف چلے جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نیکی کا معاملہ ہو، نیکی کے حصول کا معاملہ ہو، کس طرح سے سبقت کرنے کی میرے بھائیوں کوشش کیا کرتے تھے۔ احد کا میدان تھا، احد کا میدان، یہاں تو ہم بچنے بچانے کی کوشش کرتے ہیں نا ساری زندگی، آپ دیکھ لیجئے اپنے آپ کو تحفظ دیتے ہوئے گزرتی ہے۔ ہاں جی، اس سے انکار نہیں ہے، آپ اپنی صحت کا خیال کریں، آپ اپنی صحت کے معاملات کا خیال کریں، آپ ایک کے بعد دوسرا ایسا اقدام کریں کہ جس سے آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ آپ جو چاہے، ہاں جی جو چاہے آپ کرتے چلے جائیں، جس طرح کا چاہے آپ کرتے چلے جائیں، کسی میڈیکل بورڈ اس کی خدمات حاصل کریں، دنیا کے کسی بھی جدید ترین ملک میں جا کر وہاں کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، آخر کار بندے نے مر جانا ہے، آخر کار بندے کو موت آ جانی ہے، آخر کار اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، اللہ اکبر، پچھلے دنوں میں نے ایک رپورٹ پڑھی، وہ رپورٹ امریکہ کے متعلق تھی، اور وہ رپورٹ کیا تھی بھلا کہ امریکہ میں جو اوسط عمر ہے وہ تقریباً 77 سال ہے، یعنی اوسطاً وہاں کے لوگ 77 سال تک زندہ رہتے ہیں، جیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ تو اچھی بات ہے نا، یعنی ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے دنیا کے بعض ممالک ہیں کہ جن کی عمر جو ہے وہ اوسط عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہے، 81 سال، 82 سال، یہ جو آپ جاپان ہیں، اس طرف کے دیگر اور ممالک ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو اوسط عمر اتنی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ 77 سال کی اوسط عمر ہے، ہماری اوسط عمر 60 سال ہے۔ اب یقینی طور پر امریکیوں کے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ وہ زیادہ زندہ رہتے ہیں،
وہ زیادہ جیتے ہیں، زیادہ دنیا میں وقت گزارتے ہیں. لیکن میں وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو زیادہ جینے والے لوگ ہیں یہ امریکہ کی معیشت پر بوجھ ہیں. امریکہ کی وہ معیشت جو زوال کا شکار ہے، امریکہ کی وہ معیشت جو مسائل کا شکار ہے، تو اس کے لیے یہ لوگ جو زیادہ زندہ رہتے ہیں یہ مسائل کا سبب ہے. اب بندہ سوچتا ہے کہ یہ مسائل کا سبب کیسے ہے؟ یاد رکھ لیجئے، دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس کا نظام اللہ نے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، انسان کی ضروریات سب سے زیادہ رب عالی شان جانتا ہے، انسان کے مسائل اور ان کا حل سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت جانتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں لوگوں نے بڑی کوشش کی دنیا کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے، دنیا کی آبادی جو ہے اس کو ایک حد میں لایا جا سکے. بعض ملکوں نے اس پر بڑی محنت کی اور محنت کر کے اپنی آبادی کو کنٹرول کر لیا. ہمارے نزدیک ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا کہ برتھ کنٹرول کا سلسلہ ان کے بعد بڑا عالی شان ہے، بڑا زبردست ہے، اور چونکہ انہوں نے آبادی کو کنٹرول کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا میں مقام اور مرتبہ اپنا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک مدت تک تو ہوا، لیکن اس کے بعد پہیا جب الٹا چلنا شروع ہوا، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں. ہاں جی، وہ نوجوان جو کسی بھی قوم کی ضرورت ہوتے ہیں ان کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے. قوم میں ایجڈ لوگ جو ہیں، ہاں جی، جن کی عمر زیادہ ہے، بوڑھے جو ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو نتیجہ ورک فورس جو ہے اس کے یہ سمجھنے کے آپ یہ اس کی شارٹیج کی صورت میں آتا ہے اور آمدن وہ گھٹنے لگتی ہے، اخراجات بڑھنے لگتے ہیں، اور جب یہ صورتحال ہو جائے تو قومیں زوال کی طرف سفر شروع کرتی ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں، آپ برتھ ریٹ کرائسس جاپان، برتھ ریٹ کرائسس ساؤتھ کوریا، برتھ ریٹ کرائسس یورپ، برتھ ریٹ کرائسس یو ایس، جب یہ آپ لکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا وہی کہانی ہے کہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. 77 سال انہوں نے کہا کہ امریکی جیتے ہیں اور یہ امریکی قوم پر ایک بوجھ ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بڑھاپے میں جلدی دنیا سے رخصت ہو جائیں. آپ جلدی جائیں یا دیر سے، لیکن آخر کار تو جانا ہی ہے نا، آخر کار تو جانا ہی ہے. اور مومن مسلمان اس جانے کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتا. یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی نہیں بھولتا. اس کی زندگی آخرت کے اس تصور سے آجی خالی نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہوتی. احد کا میدان تھا، محمد علیہ السلام کا ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر سوال کرنے لگا. اس زندگی میں ہدف کا تعین، زندگی میں منزل کا تعین اگر بندہ مومن مسلمان نہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی درست طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا. منزل کا تعین کیا ہے؟ ہدف کا تعین کیا ہے؟ جو میں نے قرآن پڑھا آپ کے سامنے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑے لگاؤ، بھاگو، جلدی کرو اللہ رب العزت کی حاجی کس چیز کی طرف؟ مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی جو ہے زمین سے لے کر آسمان تک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو متقین کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. متقی کون؟ ابھی رمضان کے روزے رکھے ہیں، آپ نے قیام کیا ہے، آپ نے سجدے کیے ہیں، آپ نے رکوع کیے ہیں، آپ نے اعتکاف کیا ہے، آپ نے جو ہے قرآن سنا، قرآن سنایا ہے. اللہ اکبر. یہ جو جتنی بھی پریکٹس ہے یہ کس کام کے لیے؟ متقی ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو اللہ کا بتایا ہوا ہو، وہ راستہ جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہو، جس میں راستہ بھی اللہ کا اور منزل بھی اللہ نے بتائی ہو. اور منزل کون سی ہے؟ جنت ہے. صحابی آتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ اگر آج میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ ہے نا سوال؟ ہم میں سے کوئی جا کر امام صاحب سے سوال پوچھ رہا ہے؟ آپ دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہ اعتکاف ہوا ہے، اس میں روزانہ عصر کے بعد ہم نے اہتمام کیا ہوا تھا.
اور وہ اہتمام کیا تھا کہ ہمارے کوئی شیخ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں گے. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے جنت میں جانے کا راستہ بتائیں. ہاں جی, کیا خیال ہے؟ ایک سوال ہوا اس طرح کا؟ مختلف قسم کے سوالات تو ہوئے ہوں گے, لیکن اس طرح کا ایک سوال صحابی آیا اور آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, اگر میں قتل ہو جاؤں آج, میدان جنگ ہے, احد کا میدان ہے, آج جہاد کا میدان ہے, اور وہاں آ کر سوال کر رہا ہے, آ کر پوچھا اللہ کے نبی اگر آج میں قتل ہو جاؤں تو جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے کہ ہاں تو جنت میں چلا جائے گا. کھجوریں کھا رہا تھا, ایسے جو ہے اللہ اکبر, اپنے دامن میں اس نے کھجوریں لی ہوئی تھی, کھجوریں پھینکی, اور پھینکنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر دوڑ لگائی میدان کی طرف, اور انتہائی بے جگری سے لڑتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ساتھی شہید ہو گیا. اب کیا خیال ہے اگر ہم اس کو آج اپنی جو صورتحال ہے اس پر اس واقعے کا وزن کریں تو ہم اپنے آپ کو میرے محترم بھائیوں کس جگہ پر دیکھتے ہیں؟ ہم بچانا چاہتے ہیں, ہم اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ اپنے ہاتھ میں چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں, اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے پاس رکنے والی نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے پاس رہنے والی نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی چیز دائمی طور پر ہمارے اقتدار اور اختیار میں رہنے والی نہیں ہے. لازمی چھن جانی ہے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, وہ کون سا صدقہ ہے کہ جس کا اجر سب سے زیادہ بڑا ہے؟ ایسے ہی سوالات ہوتے تھے نا صحابہ کے رضی اللہ عنہم. سبقت کرنی ہے, آگے نکلنا ہے, زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے. اور کہاں پر بلا؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ کہاں پر؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ پوری کہانی پڑھ لیجئے, داستان پڑھ لیجئے, ایک کے بعد دوسرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھا لیجئے اور اٹھا کر اس کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. ایک ہی چیز آپ کو دکھائی دے گی, جنتوں کے سودے ہو رہے ہوں گے, جنتوں کی باتیں ہو رہی ہوں گی, جہنم سے بچنے کے راستے ان کا سوال کیا جا رہا ہوگا. یہ بھی آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام, وہ صدقہ بتائیں کہ جس کا اجر سب سے زیادہ بڑھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے متعلق پوچھتے ہو کہ کس صدقے کا اجر سب سے بڑھ کر ہے, تو یہ صدقہ تم اس وقت کرو کہ جب تم صحت مند ہو, تمہاری صحت بہترین ہے, اس وقت میں تم صدقہ کرو. اور پھر فرمایا کہ یہ صدقہ تم اس وقت کرو کہ جب تمہارے دل میں مال کی ہرس موجود ہو. ہرس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا کہ بندہ دن رات اس بات کی آج کوششوں میں لگا ہوا ہے, اور جمع کروں, زیادہ جمع کروں, مزید جمع کروں, دن رات محنت کر رہا ہے, دن رات مشقت کر رہا ہے, حاصل کرنے کے لیے دوڑے لگا رہا ہے, تھکا رہا ہے اپنے آپ کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب دو چیزیں, ایک تم صحت مند ہو, دوسرا تمہارے دل میں مال کی ہرس موجود ہو, اور پھر فرمایا ایسی حالت میں صدقہ کر کہ جب تجھے اس صدقہ کرنے کی وجہ سے فقیری کا اندیشہ ہو. آتے اندیشے دل میں؟ آتے یا نہیں آتے؟ شیطان ہے نا, فقیری سے ڈراتا بندے کو, خوفزدہ کرتا ہے بندے کو. تم نے اگر یہ کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا, تو ابھی تو یہ کام باقی ہے, ابھی گھر بنانا ہے, دوسری منزل بنانی ہے, ایک کے بعد دوسرا پلاٹ لینا ہے, اولاد ہے اس کے لیے بندوبست کرنا ہے, ابھی تم نے بہت جینا ہے, جتنے سال باقی ہیں ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے. کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحت کی حالت میں صدقہ کرو, اور اس کے بعد فرمایا اس وقت جب تمہارے دل میں مال کی ہرس موجود ہو اس وقت صدقہ کرو, اور پھر جس وقت جو ہے تمہیں فقیری کا اندیشہ ہو اس وقت جو ہے وہ صدقہ کرو. اور پھر فرمایا کہ یا پھر ایک کام اور ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ اگر میں جمع کر لوں گا تو فراوانی آ جائے گی, میرے پاس آسائشات والی زندگی جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. یہ جب کیفیت بن جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت صدقہ کرو. اور پھر فرمایا کہ تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر, کہ یہاں تک کہ روح گلے تک پہنچ جائے.
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے اور تو کہے فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، یعنی جب آخری وقت آیا ہے تو اب خیال آ گیا کہ یہ کام کیا جانا چاہیے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جب یہ فلاں 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 کر رہا ہے تو یہ تو فلاں کا ہو چکا ہے، یعنی اس کے آخری وقت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ سارا مال اس کا نہیں ہے، یہ تو اس کے وارثوں کا ہو چکا ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کے بعد؟ یعنی جب اس کی روح گلے میں اٹکی ہوئی ہے، یہ موت کے دہانے پر ہے، اب سے 2-4 منٹ کے بعد، اب سے 1-8 گھنٹے کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو اس کے مال کا، اس کی جائیداد کا، اس کے خرچ خراجات کا کون فیصلہ کرے گا؟ یقینی طور پر پیچھے آنے والے کریں گے. تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اختیار جب تک اپنے ہاتھ میں موجود ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے اللہ کے راستے میں جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو. ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن یاد رکھ لیجئے، دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اس کو بندے کو لازمی طور پر یاد رکھنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر ہوا کرتا تھا. جادوگر بوڑھا تھا، اور بڑھاپے میں اس کو یہ خیال آیا کہ میں تو دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں، تو یہ جادو کا جو فن ہے یہ کسی کو سکھا لینا چاہیے. اللہ اکبر. اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ہوشیار شاگرد مجھے دے دیجئے. ہاں جی، ینگ نوجوان کوئی شاگرد ذہین فتین وہ مجھے دے دیجئے، تاکہ میں جو ہے اپنا فن یعنی یہ جادو جو ہے اس کو منتقل کروں. بادشاہ نے ڈھونڈ کر اس طرح کا ایک بچہ، ایک آپ کہہ لیں کہ نوجوان اس کے حوالے کر دیا، اور نوجوان اس جادوگر کی طرف جانے لگا اور جا کر اس سے جادو سیکھنے لگا. تو جاتے ہوئے راستے میں ایک دن اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی. راہب کون تھا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر یہ سمجھ لے کہ رہنے والا، قائم رہنے والا ایک شخص جو ہے اس سے اس کی ملاقات ہو گئی. تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا، راہب کی بات سنی. جب بات سنی تو بات اچھی لگی تو روزانہ اس کے پاس بیٹھنے لگا. لیکن اب یہ جب جادوگر کے پاس پہنچتا ہے تو وقت مقررہ سے لیٹ آتا ہے، اور لیٹ آنے کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے. سزا روزانہ حاصل کر رہا ہے. تو اس نے جو ہے اس جادوگر کو بتایا کہ میں تو اس کو راہب کو بتایا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، تو آتے ہوئے جو ہے آپ کے پاس کچھ وقت لگ جاتا ہے. اب جب میں جادوگر کے پاس پہنچتا ہوں تو وہاں مجھے سزا ملتی ہے. راہب نے کہا کہ جادوگر کے پاس دیر ہو جائے تو تم کہنا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر یہاں سے جاتے ہوئے جادوگر کے پاس سے جاتے ہوئے تم اگر ہمارے پاس رکو اور گھر کی طرف دیر ہو جائے تو گھر والوں کو بتانا کہ جادوگر نے روک لیا تھا. یہی کیفیت چل رہی تھی کہ ایک دفعہ راستے سے گزرتے ہوئے بچے نے ایک چیز دیکھی. وہ کیا تھی کہ ایک بہت بڑی بلا، ایک بڑا جانور جو ہے اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے اور لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. بچے نے کہا کہ آج آزمانا چاہیے کہ راہب کا دین جو ہے وہ کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور راہب کے مالک کا نام لے کر، یعنی اللہ رب العزت کا نام لے کر اس جانور کو دے مارا. اور جب اسے مارا، اللہ اکبر، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے. وہ نکلا وہاں سے راہب کے پاس آیا اور راہب کو آ کر یہ واقعہ اس نے بتا دیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ راہب کہتا ہے کہ بیٹا لگتا ہے کہ تو کسی مقام پر پہنچا ہے، تو نے اللہ کی قربت حاصل کی ہے، اور جب تو نے اللہ کی قربت حاصل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد تو آزمائشوں کا شکار ہونے والا ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ایمان آزمائش کا سبب بنتا ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آزمائش کا سبب بنتا ہے. کیا ہم اپنی زندگی میں آنے والی کسی آزمائش کا خطہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں؟ یہ گلیاں، یہ محلے، یہ کوچے، یہ بازار، یہ آج کل ہونے والی گفتگو، ہر جگہ بیٹھ کر شکوے، نالے، بے صبری،
کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے دیگر بہت ساروں سے ہمیں بہتر رکھا ہے. اگر میں 2 ٹائم کھاتا ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کھانے کو میسر نہیں ہے. اگر تو نے مجھے پہننے کے لیے لباس دیا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے لباس موجود نہیں ہے. اگر تو نے مجھے اپنی چھت دی ہے چاہے کچی کیوں نہ دی ہو تو بہت سارے ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے انہی ایام میں ہم ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان سے دوڑو، پاکستان سے بھاگو، پاکستان سے نکل جاؤ، اور میں کہتا ہوں یہ لیبیا، یہ شام، یہ عراق، یہ جو ممالک ہیں معاشی طور پر پاکستان سے بہتر تھے یا نہیں؟ آپ کے لوگ ویزے لے کر ان ملکوں میں جایا کرتے تھے یا نہیں؟ آج ان کی حالت کیا ہے؟ انہوں نے کیسے کیسے خطرناک خوفناک قسم کے عذاب کا سامنا کیا. ان کے ملک برباد ہوئے کہ نہیں؟ ان کے شہر تاخت و تاراج ہوئے کہ نہیں؟ ان کے لاکھوں لاکھوں لوگ، یہ مسلمانوں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے لاکھوں لاکھوں لوگ قتل ہوئے یا نہیں؟ ان کے بچے جو ہیں اللہ اکبر قتل کر کے سمندروں میں پھینکے گئے یا نہیں؟ ان کی عورتیں جو ہیں ہجرتیں کرنے پر مجبور ہو کر شام سے نکل کر، عراق سے نکل کر یورپ کے بدکاری کے اڈوں پر بیٹھنے پر مجبور ہو یا نہیں؟ جب دنیا میں دیکھتے ہیں نا تو دکھائی دیتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں، کہ ہم بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں. یاد رکھ لیجئے ایمان اور آزمائش ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ضرور بے ضرور تمہاری آزمائش کروں گا. آج کن چیزوں کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، آج پھلوں کے نقصان کے ساتھ، جانوں کے نقصان کے ساتھ. اور جب آزمائش پر تم صبر کرو گے اس کے بعد تمہارے لیے خوشخبری ہے. آج معاشرے میں صبر ہے یا بے صبری ہے؟ آج معاشرے میں شکر ہے یا ناشکری ہے؟ اللہ اکبر. بچہ راہب کے پاس آیا، راہب نے کہا بیٹا آزمائش تمہارا انتظار کر رہی، لگتا ہے کہ اللہ کی قربت مل گئی ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے مقام دے دیا ہے تمہیں. اور جن لوگوں کو مقام مل جائے وہ آزمائش میں آیا کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑھ کر آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوئی، اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا. اور میں تو ٹھنڈے میٹھے ماحول میں بھی شکایت سے باز نہیں آتا. یعنی وہ جو ٹھنڈا میٹھا ماحول پورا آسائش اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں بھی شکایت سے باز نہیں آتا. مشکل ہے، پریشانی ہے، گزارا نہیں ہو رہا. کیا گزارا نہیں ہو رہا؟ کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا. ہاں جی عزت آپ کی خطرے میں ہے، آپ گھر میں نہیں رہتے، آپ کسی گاڑی پر نہیں چلتے، یہ تو ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن او بھائی یاد رکھ لیجئے اگر ایمان کے بعد صبر اور شکر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بچے کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرما دی کہ اس نے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا. ہاں جی بڑے بڑے امراض اس بچے کی دعا سے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. بادشاہ کا ایک مصاحب تھا، اندھا تھا، اس نے بھی سنا کہ ایک بچہ اس طرح کا موجود ہے کہ جو دعا کرتا ہے تو بندے کو شفا مل جاتی ہے. وہ بھی چل کر اس کے پاس آ گیا، بہت کچھ ہدایہ اس کے لیے لے کر آیا، گفٹ لے کر آیا، تحائف، اور تحائف لا کر بچے کو دے دیے اور کہا کہ یہ تحائف آپ کے لیے ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، تو میری آنکھیں یہ جا چکی ہے، میری بینائی جا چکی ہے، تو مجھے بھی ٹھیک کرو. تو بچہ کہنے لگا میں تو ٹھیک نہیں کرتا. کیا کہتا ہے؟ میں تو ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ یہ ٹھیک کرنے والا، شفا دینے والا کام کون کرتا ہے؟ میرا رب کرتا ہے، میرا رب کرتا ہے. اور اگر تو اسلام قبول کرے، تو مسلمان ہو جائے، تو اللہ کا ماننے والا بن جائے، تو میں دعا کروں گا کہ اللہ شفا عطا فرمائے. اس مصاحب نے بادشاہ کے اسلام قبول کر لیا. بچے نے دعا کی، اس کی بینائی واپس آ گئی. اب یہ مصاحب بادشاہ کے دربار میں گیا، اور جب دربار میں جا کر بیٹھا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو نابینا تھا، یہ بینا جو ہے وہ کس طرح سے ہو گیا. تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کس طرح سے ہو گیا ہے، یہ تجھے شفا جو ہے وہ کس نے دی ہے؟ چند دن کا مسلمان ہے میرے بھائی. کاش مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ دنیا بنانے والا کون ہے.
اس دنیا کا مالک، رازق اور خالق کون ہے؟ اور جب بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کی توجہ ساری کی ساری اپنے رب کی طرف ہوتی ہے، اور یہی مطلوب ہے لعلکم تتقون کا، کہ روزے کے بعد متقی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ ایک راستہ ہو تمہارا جو اللہ کی طرف جاتا ہو، دوسرا کوئی نہیں۔ پوچھا مصاحب سے یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگے میرا جو رب ہے اس نے یہ کام کیا، میرے رب نے۔ تو بادشاہ کہنے لگا میرے علاوہ کون سا تیرا رب ہے بھائی؟ ہاں جی، مالک کون ہے؟ میرے علاوہ تیرا مالک کون ہے؟ کہا اللہ۔ کہا میرے علاوہ بھی مالک ہے؟ کہا ہے جی۔ کون ہے؟ کہا اللہ وہی اکیلا ہے، تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا۔ بادشاہ نے فوری طور پر اسے کہا، یعنی اپنے جو ہرکارے تھے ان کو حکم دیا، اریسٹ کرو، گرفتار کرو، اور اسے پوچھو یہ باتیں کہاں سے سیکھ کر آیا ہے۔ بتا نہیں رہا تھا، تو جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا، اور اس کے بعد خیر اس نے بچے کا ذکر کر دیا، اور جب بچے کا ذکر کیا تو بادشاہ نے بچے کو بلا لیا، اور بچے کو بلا کر کہا کہ بھائی تو جادو میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ تو لوگوں کی بیماریاں دور کرنے لگا ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو کہنے لگا پھر یہ کون کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا رب کرتا ہے، میرا رب کرتا ہے، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد بادشاہ پھر غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر اس سے کہا کہ تجھے تو ہم نے جادو سیکھنے کے لیے رکھا تھا، یہ باتیں تو نے کس سے سیکھی ہے؟ بچہ بتاتا نہیں تھا کہ راہب نے منع کیا تھا میرا ذکر نہیں کرنا کسی کو، لیکن بادشاہ نے اس پر بھی ظلم کیا تو اس نے راہب کا نام لے دیا۔ اس کے بعد راہب کو بلا لیا گیا، اور راہب کو بادشاہ نے کہا کہ یا تو اپنا دین چھوڑے گا، یا تو اپنا دین چھوڑے گا، اور یا پھر جو ہے اللہ اکبر تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا قتل منظور ہے، دین چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیت اللہ کی دیوار سے آپ نے جو ہے اپنی وہ جو آپ کے پاس چادر موجود ہوا کرتی تھی، چادر کو جس طرح رول کر کے ایک سرہانہ سا بنا لیا جاتا ہے اس طرح بنا لیا تھا، آپ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوتی ہے، اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ ایک عورت کے غلام ہے، اسلام قبول کیا تو یہ جرم تھا بہت بڑا، تو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے انہیں، اور سزا جو ہے وہ کس طرح سے دی جا رہی ہے کہ وہ عورت انگارے دہکایا کرتی تھی، کوئلوں سے انگارے بنایا کرتی تھی، دہکایا کرتی تھی، اور جب وہ سرخ ہو جایا کرتے تھے تو خباب کو پیٹھ کے بل جو ہے ان انگاروں پر لٹا دیا کرتی تھی۔ ایسا آدمی آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کاش ہم نے یہ بھی اللہ کے رسول سے سیکھا ہوتا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے، بے صبری، ناشکری، کاش سیکھا ہوتا کہ خباب آ کر کھڑے اللہ کے نبی کے سامنے، اور اتنی شدید قسم کی آزمائش سے گزر کر اللہ کے نبی کے سامنے آ رہے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ظلم کی انتہا ہو گئی، اللہ کی مدد آخر کار کب آئے گی؟ کیا فرمایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فوری طور پر بس ابھی یوں ختم، ٹھیک ہے، ایسے ایسے نہیں کہا۔ خباب ابھی سے تم نے آوازیں لگانا شروع کر دی، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تم سے جو پچھلی امتیں تھی انہیں تو درمیان سے آروں سے چیر دیا گیا تھا، یہی ہوا تھا۔ یہ جو راہب ہے اس کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دین چھوڑو اپنا، ایمان سے ہاتھ کھینچو اپنے، ورنہ دوسری صورت میں قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پر جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پڑھیں کہ بادشاہ نے آرا منگوایا، اور یہ جو مانگ ہوتی ہے بندے کی یہاں پر رکھوا کر درمیان سے چیر دیا اسے۔ اس کے بعد جو بادشاہ کا مصاحب تھا، وزیر، اس کو بلا لیا گیا، اور اس کو بلا کر بادشاہ نے کہا تو بھی سدھر جا، سیدھا ہو جا۔ اور اگر سیدھا نہ ہوا، ہم سمجھتے ہیں نقصان کوئی نہیں ہوا، یقین کرے بڑا نقصان ہوتا ہے جب آپ کی ترجیحات بدل جائیں، جب آپ کی پرائرٹیز میں اللہ ایک نمبر پر نہ ہو۔ یاد رکھیں پھر کبھی بھی آپ ایک نمبر پہ نہیں رہتے،
میری بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے دین کی مدد کرو گے ایمان والو، تب میں جو ہے تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں میں مضبوطی عطا فرماؤں گا، فیصلوں میں مضبوطی عطا فرماؤں گا۔ یہ کافر تھوڑی سی دھمکی دیتے ہیں ہمیں، تھوڑی سی رسی کھینچتے ہماری تھرام سے، یوں جو گر پڑتے ہم، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے قدموں میں وہ مضبوطی اور استحکام نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، ہم اللہ کے دین سے بغاوت پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنی ذاتی زندگیوں میں تھوڑے تھوڑے ذاتی عمل کو لے کر مطمئن ہیں، امت کدھر ہے، ملت کدھر ہے، آج قوم کی حالت کیا ہے، دنیا میں مسلمان کس حالت میں جی رہے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ بلایا گیا مصاحب کو، وزیر کو، اور وزیر کے سے بھی وہی سوال و جواب ہو رہے ہیں، اسے بھی کہا جا رہا ہے دین چھوڑو، وہ کہتا ہے میں تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا مارے جاؤ گے؟ اس سے کہا حرج کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے وہی کام کیا، اس کی بھی مانگ پر آرا رکھا اور درمیان سے چیر دیا گیا۔ اس کے بعد بچے کو لے آیا گیا، اب بچے کو بھی بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تم بے دینی چھوڑو اور وہ والا دین جو پچھلا اسے اختیار کرو، ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا اپنے حواریوں کو کہ اس کو لے کر جاؤ فلاں اونچی جو چوٹی ہے اس کے اوپر، اور وہاں اس کو کہنا، دکھا کر نیچے کھائی دکھا کر اس کو کہنا کہ پلٹ آؤ، اور اگر یہ نہ پلٹے تو پہاڑ سے پھینک دینا اسے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر پہنچے تو بچے نے دعا کی، یا اللہ تو مجھے جس طرح تو چاہے اس طرح ان سے بچا لے۔ اور اس کے بعد پھر زلزلہ سا آتا ہے، وہ سارے لوگ جو ہے وہ نیچے کھائی میں گرتے ہیں، بچے کو اللہ بچا لیتا ہے۔ یہ بچہ آ کر پھر جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے اسی طرح سے اللہ اکبر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیوں آ رہا ہے بار بار؟ کیا وجہ؟ دوڑ نہیں جانا چاہیے، چھپ نہیں جانا چاہیے، ہاں جی علیحدہ ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مقصد کوئی اور ہے، منزل کوئی اور ہے، ہدف کوئی اور ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کیا جائے۔ یہی ہوا تھا۔ بادشاہ نے اب کے اپنے لوگوں کو کہا کہ اس کو دریا میں لے جاؤ، ایک بوٹ میں اس کو بٹھا دو، دریا میں لے جاؤ اور لے جا کر دریا میں پھینک دو۔ دریا میں اس کو لے گئے، وہاں بھی اس نے دعا کی، اللہ تو جیسے چاہے مجھے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ کشتی ہچکولے کھاتی ہے، الٹ جاتی ہے، سب کے سب بدبخت ڈوب کر مرتے ہیں، ایک بچے کو اللہ بچاتا ہے، اور یہ پھر آ کر بادشاہ کے سامنے اسی طرح سے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر بادشاہ اس کو دیکھ کر جو ہے فکر مند پریشان، کیا کیا جائے؟ ایسے میں یہ بچہ کہتا ہے کہ بادشاہ تو مجھے جو ہے قتل کر سکتا ہے، لیکن تجھے راستہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کروں؟ اس نے کہا بہت بڑا کوئی میدان ہو، اس میں لوگوں کو جمع کر لو، ان لوگوں کو جمع کرنے کے بعد جس جگہ پر میں کہوں اس جگہ پر مجھے سولی دو، اور پھر میرا یہ جو ترکش ہے اس میں سے تیر لے کر مجھ پر تیر چلاؤ، لیکن تیر چلانے سے پہلے تمہیں کہنا پڑے گا کہ اس بچے کے رب کے نام سے، اور اگر تم نے یہ والا طریقہ کار اختیار کر لیا تو تم مجھے مارنے میں، مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ میدان میں لوگوں کو تو اس کی تو خواہش تھی کہ جان چھوٹے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب اقتدار اور اختیار کا سوال آ گیا نا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ جو ہے ایک دفعہ اس بچے کے سامنے ڈھیر ہو گیا، ناکام ہو گیا، پھر ناکام ہو گیا، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ایک میدان میں جمع کر لیا لوگوں کو، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سولی دی گئی بچے کو، اور پھر اسی کے جو ہے ترکش میں سے تیر نکال کر جو ہے بچے پر چلایا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا بچے کے رب کے نام سے یہاں تیر لگتا ہے، یہاں یعنی کھن پٹی پر، اور ایسے بچہ ہاتھ رکھتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری خلقت دیکھ رہی تھی، جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے، اور جب سب نے دیکھا تو انہیں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ بچہ غالب رہا ہے، مغلوب نہیں ہوا۔ ایک دفعہ مارنے کی کوشش کی، نہیں مار سکے، دوسری دفعہ مارنے کی کوشش کی، نہیں قتل کر سکے، تیسری مرتبہ یہ راستہ بچے نے سجایا تھا، اور بچے نے جو راستہ سجایا تھا جب اس پر عمل کیا گیا
تو کام ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ سچا ہے۔ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ بادشاہ پریشان ہے، خندقیں کھدوا رہا ہے، الاؤ اس میں روشن کیے جا رہے ہیں، آگ بھڑکائی جا رہی ہے، اور جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس میں چھلانگیں لگاؤ، اس میں تمہیں کودنا پڑے گا، یا دین چھوڑو یا آگ کا انتخاب کرو۔ جائیں، جا کر پڑھیں اللہ کی قسم، وہ جو سورۃ البروج میں ہے، اللہ نے کہا نا قتل اصحاب الاخدود، یہ جا کر اس کی جب آپ جو ہے تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو یہ واقعہ آپ کو وہاں پر میسر آ جائے گا کہ یہاں پر جب انہیں کہا جا رہا ہے لوگوں کو آگ سے بچنا چاہتے ہو تو دین چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں آگ قبول ہے، دین چھوڑنا قبول نہیں۔ جوک در جوک اس طرح گڑے میں چھلانگے لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک عورت کو بیان کیا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کہ وہ عورت، اس کے ہاتھ میں شیر خوار بچہ تھا، گود میں اس نے لیا ہوا تھا، اس کو لے کر جب آگے بڑھنے لگی تو اپنے بچے کی وجہ سے تھوڑا سا جھجک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیر خوار کو قوت گویائی دی۔ وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں رکنا نہیں ہے، اس آگ کے پیچھے اصل جو کامیابی ہے وہ موجود ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جنت موجود ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ مدت ہمارے پاس تھوڑی ہے، مہلت ہمارے پاس تھوڑی ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، جنت کو ہدف بنائیں اور دوڑے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ اسلام اور ایمان والی ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين